السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 6 میں خوش آمدید۔ اور آج ہمارا یہ چھٹا لیکچر ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا یہ جو چیپٹر اتفاق میں برکت ہے، یہ پورا چیپٹر الحمدللہ ہم لوگوں نے پڑھ بھی لیا تھا، سمجھ بھی لیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے سوالات بھی میں نے آپ لوگوں کو حل کروا دیے تھے۔ اس کے اندر 2 سوالات تھے اور تیسرا سوال کہانی پر تبصرہ تھا جو آپ لوگوں نے کر لیا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ سب نے جو ہے یہ سوالات اپنی کاپی میں لکھ لیے ہوں گے اور اس کا ٹائٹل پیج وغیرہ بھی بنا لیا ہوگا۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تو دیکھیے اسٹوڈنٹس، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے کہ کہانی سے کوئی 5 محاورات علیحدہ کریں۔ یہ دیکھیں، اس میں یہ سوال آیا تھا کہ کہانی سے یہ جو ہم نے جو کہانی پڑھی تھی اتفاق میں برکت ہے، اس میں سے کوئی 5 محاورات علیحدہ کر کے لکھیں۔ تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے جو ہے ہم محاورات کو سمجھیں گے کہ محاورات کہتے کس کو ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ سب سے پہلے جو ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ محاورات کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، محاورات جمع ہے محاورے کی، محاورات جمع ہے محاورے کی۔ اور محاورہ کسے کہتے ہیں پہلے میں یہ آپ لوگوں کو بتا دوں، کل اس کے بعد میں جو ہے آئندہ جو ہمارا جو لیکچر ہوگا اس لیکچر میں باقاعدہ طور پر آپ لوگوں کو اس کی تعریف بھی میں لکھواؤں گا اور بتاؤں گا بھی، لیکن ابھی جو ہے صرف سرسری طور پر جو ہے وہ آپ لوگوں کو میں صرف اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، محاورہ جو ہے محاورے کی جمع ہے، اور محاورہ کہتے ہیں کہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ۔ دیکھیں، اس میں شرط یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ ہو۔ اگر وہ ایک لفظ ہوگا تو ایک لفظ کا تو وہ ایک ہی معنی ہوتے ہیں، ایک لفظ کا تو ایک ہی معنی ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اینٹ، یہ ایک لفظ ہے، ہمارے کو اس میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی اینٹ اسے کہتے ہیں جس سے مکان بناتے ہیں، بلاک کو کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے تو جب 2 ہوں تو پھر جو ہے یہ محاورہ بنتا ہے۔ تو جیسے اینٹ سے اینٹ، تو اب آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ اپنے حقیقی یا لفظی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، یعنی جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے جو اصل معنی ہوتے ہیں اس کے بجائے کسی اور معنوں میں استعمال ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ محاورہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹس؟ محاورہ کہتے ہیں۔ تو ہمارا جو آج کا جو اس میں لیکچر میں کیا ہے کہ کہانی سے محاورات، کوئی 5 محاورات علیحدہ کر کے لکھیں۔ تو آپ لوگوں نے اسٹوڈنٹس کہانی پڑھی بھی ہے، سمجھی بھی ہے، اور اس کا جو ہے وہ سوالات بھی حل کیے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ آپ لوگوں کو جو بتایا جا رہا ہے، تو آپ اس کہانی میں آپ ڈھونڈیں گے کہ 5 محاورات۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ نمبر 1 ہے کوئی دم کا مہمان۔ کوئی نمبر 1 دم کا مہمان، اس کا آپ کو جو ہے معنی اس میں لکھے ہوئے ہیں، آپ نے کاپی میں یقیناً آپ لوگوں نے یاد کیے ہوں گے، کوئی دم کا مہمان۔ نمبر 2 دوسرا ہے چیمی گویاں میں، تو چیمی گویاں، اس کے بھی معنی جو ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو ویسے بھی دیکھیں، میں اس کے معنی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی دم کا مہمان ہونا، اس کے معنی ہوتے ہیں موت کے قریب ہونا، موت کے بہت زیادہ قریب ہونا۔ چیمی گویاں ہونا یعنی آپس میں باتیں کرنا، سرگوشیاں کرنا، بات چیت بھی۔ دل بیٹھ گیا یعنی بہت زیادہ غمگین ہونا، بہت زیادہ افسردہ ہونا۔ اس کے بعد میں ہے دل بیٹھ گیا، حکم حاکم
मर के मफाजात, हुक्म हाकिम मरफ़े मजाजात यानी बड़ों का हुक्म ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है, बड़ों का हुक्म ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। इसके बाद में देखिए अगला है बाल बीगा ना होना, बाल बीगा ना होना। यानी कोई असर ना होना, बाल बीगा ना होना यानी इसके माने होते हैं कि कोई असर ना होना। तो स्टूडेंट्स ये जो है क्या नाम है, आज आपका जो है ये छठा लेक्चर था जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है और मुहावरात को मैंने समझाया है। तो इसके बाद में हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें मैं बाकायदा तौर पर आपको हिस्से ग्रामर में ये मुहावरात में लिखवाऊँगा भी और बाकायदा समझाऊँगा भी, और उसकी वो क्या नाम है मिसाल भी उसमें दी हुई होगी। तो फ़िलहाल आप लोग ये 5 मुहावरात लिख लें। एक बात, दूसरा देखें आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है कि कम अज़ कम आप लोगों को 3 मुहावरात जो है वो अपने इस चैप्टर से मज़ीद ढूंढ के लिखना है, कम अज़ कम 3। अगर आपको अपने इस चैप्टर से नहीं मिलते, मुश्किल हो रहा है, तो आप एक काम करिए कि 3 मुहावरात कहीं से भी ढूंढकर आप लोग लिख लें, किसी से पूछ के लिख लें, इस बुक से ढूंढकर लिख लें या किसी से भी पूछ लें। तो ये आप लोगों का छोटा सा होमवर्क है कि 3 मुहावरात आप लोगों को लिखने हैं। तो देखें 5 तो इसमें लिखे हुए हैं ऑलरेडी जो मैंने करवा है, और 3 जो है आप इसी के अंदर ही शामिल कर दीजिए, लेकिन वो इससे अलग हो। यानी जो आपको ये खाली जगह नज़र आ रही है, तो इस खाली जगह पर आप जो है वो 3 मुहावरात लिख लीजिएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डालकर। तो और 5 जो हैं ये अलग हैं। और स्टूडेंट अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और आप लोगों को जो होमवर्क दिया जा रहा है ये आप लोग वक्त पर करिए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।